بغداد کرتے ہیں، وہاں ہم اس لیے دل کھول کر فریاد کرتے ہیں اور مبارک بادیاں آتی ہیں ہم کو آسمانوں سے، کچھ اس انداز میں ہم غوث اعظم کا میلاد کرتے ہیں، کچھ اس انداز میں ہم غوث اعظم کا میلاد کرتے ہیں، دل کی آنکھوں سے کام لیتے ہیں، ان کے دامن کو تھام لیتے ہیں، دل کی آنکھوں سے کام لیتے ہیں، ان کے دامن کو تھام لیتے ہیں، دور ہوتی ہے میری ساری مشکلیں جب ہم غوث اعظم کا نام لیتے ہیں، جب ہم غوث اعظم کا نام لیتے ہیں، کبھی مشکل سے بھی مشکل ہمارے گھر نہیں آتی، کبھی مشکل سے بھی مشکل ہمارے گھر نہیں آتی، ٹھہر جاتی ہے دروازے پر کبھی اندر نہیں آتی، لکھا ہے میں نے جب سے یا غوث المدد، بلائیں سر پٹکتی ہے مگر سر پر نہیں آتی، بلائیں سر پٹکتی ہے مگر سر پر نہیں آتی۔ ایک مرتبہ بآواز بلند نعرہ تکبیر کے گونجوں کے ساتھ حضرت استقبال فرماتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضور بہار الہند، حضور بہار الہند، علماء اہل سنت۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکرہم بایام اللہ، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قلب المؤمنین عرش اللہ۔ آمنت باللہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و اہتمام کے ساتھ، عقیدت و احترام کے ساتھ، اگر آپ سب سامعین، حاضرین، ناظرین، مخلصین، محبین، متوسلین، متعلقین، معتقدین، منتظمین، معاونین، اراکین، ذاکرین، عاشقین کا ایمان، ایقان، اعتماد اور یقین اس بات پر مستحکم ہے کہ امت کے درودوں کو مدینے کے پیغمبر سنا کرتے ہیں، تو اس اعتماد اور اس یقین کے ساتھ سننے والے پیغمبر کی بارگاہ میں، کون سننے والا پیغمبر؟ یعنی وہ رسول، وہ محبوب جو ہم سب غلاموں، گناہ گاروں، وفاداروں، جانثاروں، عاشقوں کے لیے قبر کے اندھیرے میں کام آنے والے آقا، جتنے جملے آئیں گے سب اعتماد اور یقین پر مبنی ہوں گے، مبنی علی الحق ہوں گے۔ ایسا اسی کے ساتھ ہوگا جس کو اس پر یقین ہوگا۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ثم شعر رسول بطفیل آقا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، تو ہر شخص، جتنے لوگ مجمع میں بیٹھے ہیں، وہ اپنے اپنے لیے تصور کریں اور اپنے یقین ہونے کا اظہار کریں۔ قبر میں کام آنے والے آقا، سبحان اللہ، اور زور سے سبحان اللہ، مچل کے سبحان اللہ۔ قبر میں کام آنے والے آقا، حشر میں کام آنے والے آقا، سبحان اللہ، پل صراط پہ کام آنے والے آقا، سبحان اللہ، میزان پہ کام آنے والے آقا، سبحان اللہ، جام کوثر عطا کرنے والے آقا، سبحان اللہ، جہاں سب انبیاء، سارے انبیاء اذهبوا الی غیری کہیں، وہاں امت کو انا لہا کا مژدہ سنانے والے آقا۔ قیامت کے دن میدان محشر بروز حشر شفاعت کے دولہا بن کے آنے والے آقا، سبحان اللہ، جہنم کے دہکتے ہوئے عذاب سے بچا کر جنت الفردوس کے باغات اور نہروں میں لے جانے والے مصطفیٰ، سبحان اللہ، آمنہ کے لال، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار، مکے اور مدینے کے تاجدار،
ताहा यासीन, سبحان اللہ बशीर व नज़ीर, سبحان اللہ सिराज मुनीर, سبحان اللہ राहतिल आशिकीन, سبحان اللہ मुरादिल मुश्ताकीन, سبحان اللہ शम्सिल आरिफीन, سبحان اللہ सिराजुल सालिकीन, سبحان اللہ मिज़बाहिल मुक़र्रबीन, سبحان اللہ मुहिब्बिल फुक़रा سبحان वल गुरबा वल यतामा वल मसाकीन। अल्लाह के प्यारे दुलारे न्यारे हबीब, हम गुलामों गुनाहगारों वफादारों के तबीब سبحان اللہ अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सैयद आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम रूही व क़ल्बी फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस मुताहर मुअज़्ज़म मुनव्वर मोहतशम मुकर्रम बारगाह में واہ इस अज़ीमुश्शान मरकज़ी मिलाद कमेटी के ज़ेर तमाम जश्न गौसुल वरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में शिरकत की सादतें और बरकतें हासिल करने वालों, करीम नगर अतराफ व अकनाफ से आने वाले खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, मुस्तफ़ा जान रहमत की मुक़द्दस बारगाह में इस अकीदे के साथ दुरूद पढ़ा करो और पढ़ा करो कि फ़कीर क़ादरी आला हजरत की ज़बानी यूं पैगाम देता है कि मेरे इमाम फरमाते सुन्नियों कहीं से दुरूद पढ़ो, سبحان اللہ करीम नगर से पढ़ो तो भी नबी सुनते हैं, بے شک سبحان اللہ और अल्लाह की तौफीक हो जाए, नबी करीम का बुलावा आ जाए, अरब की सरजमीन हो, मदीने मुनव्वरा जैसा अजीम शहर हो और बाबे बकी और बाबे जिब्रील के दरमियान का हिस्सा हो, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा हो, रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना हो, मिज़ाबे रहमत हो, गुंबदे खज़रा का साया हो, आशिक़े मुस्तफ़ा खड़ा हो, उसकी ज़बां पे ये सदा हो, आला हज़रत की ज़बानी गुनगुना रहा हो, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, سبحان اللہ शब बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, سبحان اللہ हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों के सरवर لاکھوں سلام पे लाखों सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हनफी बरेलवी हैं, بے شک हमारा अकीदा है कि हमारा नबी हमें देख भी रहा है, हमें जान भी रहा है, हमें पहचान भी रहा है, हमें नवाज भी रहा है, हम दुरूद पढ़ रहे हैं तो सुन भी रहा है, सलाम भेज रहे हैं तो जवाब भी मुस्तफ़ा दे रहे हैं। بے شک سبحان اللہ बोलिए सुभान अल्लाह। एक वो है नज़्द की हराम खोर औलादें जो कहते हैं तुम नबी को पुकारते हो, क्या नबी सुनते हैं? माअज़ल्लाह। फकीर कादरी पूरे मुल्क में चैलेंज करता है, खुद अपने जहल का ऐलान आम करते हो, खुद अपने जहल का ऐलान आम करते हो, गलत समझते हो फिर भी ये काम करते हो, गलत समझते हो फिर भी ये काम करते हो। नबी अगर नहीं सुनते सदाए उम्मत की तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो? سبحان اللہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ بے شک नबी अगर नहीं सुनते सदाए उम्मत की तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। سبحان اللہ سبحان اللہ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे जद्दे करीब नबीरे सुर्ख़ पोश आज़म बुखारी सैयदना जलालुद्दीन हुसैनी बुखारी अल मारूफ मखदूम जहानिया जहां गश्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे, नाना जान के रोजे पर हाजिर हुए तो खुद्दामे मदीना ने कहा, ए जहानिया जहां गश्त, कैसी हुलिया बनाए हो, कैसी सूरत बनाए हो? तो आपने फरमाया मैं सूरत से मुलाकात करके आ रहा हूं। आपका जिस्म अतर हरा हो गया था, लेकिन जब नाना को याद किया, सलाम पेश किया, तो मेरे आका ने अपनी मज़ारे पुर अनवार से फरमाया, जब आपके बेटे ने कहा अस्सलामु अलैकुम या जद्दी, तो गैबदा नबी, इख्तियार वाले नबी, मोजज़े वाले नबी, पावा वाले नबी, हम गुलामों की शफाअत करा के जन्नत में ले जाने वाले नबी, سبحان اللہ سبحان اللہ अपने बेटे के सलाम में जवाब इरशाद फरमाते हैं। और मेरे आका अपनी ज़बाने फ़ैदे तर्जुमान से फरमाते हैं, वालेकुमुस्सलाम या वलदी जहानिया जहां कश। سبحان اللہ سبحان اللہ
اب اعلیٰ حضرت کا شعر سنو. واہ میرے امام نے ہم سنیوں کی پہچان, واہ سبحان اللہ حق حق سبحان اللہ. ہم سنیوں کی پہچان جس ذات کا صرف آپ پر ہی نہیں ہم سادات پر بھی احسان, سبحان اللہ بے شک. وہ غربائے اہل سنت کا مددگار, سبحان اللہ حقانیت کی جان, سبحان اللہ سنیوں کی پہچان, سبحان اللہ جسے کہتے ہیں امام احمد رضا خان, سبحان اللہ جس نے بریلی میں بیٹھ کر پوری دنیا سنیت کو یہ دیا پیغام. سبحان اللہ. یوں فرمایا میری رضا نے دور و نزدیک سے, سننے والے وہ کان, دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان, کانے لالے کرامت, پہ لاکھوں سلام. سبحان کانے اللہ لالے کرامت, پہ لاکھوں سلام, کانے لالے کرامت, پہ لاکھوں سلام. لاکھوں سلام. آئیے اسی عقیدے کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کی مقدس مطہر معظم منور بارگاہ میں عشق و محبت میں ڈوب کر والہانہ عاشقانہ محبتانہ انداز میں جھوم کر پڑھے درود شریف. صلی اللہ اللہ علیہ وسلم. سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم. میں ایک آپریٹر اس میں جو آواز بھرا رہی ہے اس کو ختم کریں. نہیں, فین تو روز جلسے میں چلتا ہے, اس کو درست کریں. حضرات گرامی, بہت موٹی آواز نکل لی بھربھرا کر کے, ایسی آواز نہیں ہوتی مائکوں میں. حضرات گرامی, اور تھوڑا سا پتلی مائک اس کو قریب کریے, اتنی گرم لگ رہی ہے لائٹ کی وجہ سے. آج کا یہ عظیم الشان, آپ کچھ صحیح ہوئی ماشاءاللہ, مرکزی میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام جشن غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ انعقاد پذیر ہے. میں دل کی اتاہ گہرائیوں کے ساتھ سب سے پہلے فقیر قادری خانقاہ قادریہ سہروردیہ یاسینیہ کا خادم آپ کو میرے آقا بڑے پیر روشن ضمیر اہل صفا کے میر ہم غلاموں کے دستغیر پیر پیرا میر میرا سبحان اللہ شاہ جیلاں سبحان اللہ غوث و سمدانی سبحان اللہ محبوب سبحانی سبحان اللہ قطب ربانی سبحان اللہ پیر لاسانی سبحان اللہ شہباز لامکانی سبحان اللہ سر چشمہ سلطانی سبحان اللہ شہنشاہ بغداد سبحان اللہ تاجدار ولایت سبحان اللہ امام الاولیاء سبحان اللہ سیدنا سرکار سبحان اللہ شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی حسنی حسینی سبحان اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. سبحان اللہ آپ کو بھی مبارک. اور دوسری مبارکباد مرکزی میلاد کمیٹی کو پیش کرتا ہوں جنہوں نے شاندار اس مبارک و مسعود محفل نور کا انعقاد کیا. بالخصوص عالی جناب سید فرید بابا صاحب غلام ربانی صاحب اور اس مرکزی میلاد کمیٹی کے جتنے بھی اراکین ہیں منتظمین ہیں معاونین ہیں اللہ سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے آمین اور سب کو دینی دنیاوی اخروی برکات سے مالا مال فرمائے آمین یا رب العالمین. منبر رسول پر تشریف فرما خطیب اہل سنت ناشر مسلک حق و صداقت و اعلی حضرت مولانا سید رحمت الدین صاحب قبلہ حیدرآباد
حضرت مولانا معراج اختر صاحب اور جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ کریم نگر کے صدر حافظ قرآن قاری قرآن حافظ و قاری محمد تقی صاحب اور حیدرآباد مرکز اہل سنت ادارے کے ایک نوجوان طالب علم حافظ قرآن حافظ محمد اویس صاحب جو نائب صدر جماعت رضائے مصطفیٰ کریم نگر، اور جتنے بھی علماء، حفاظ، قراء، خطبہ، شعراء، ائمہ منبر پر یا مجمع پر جہاں پر بھی بیٹھے ہیں، کس کس کا نام لوں، کس کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، سب کو غوث اعظم کے نالین کا صدقہ عطا فرمائے، ہم سب کو حضور غوث اعظم کے فیضان سے مستفیض فرمائے، آمین۔ اب آئیے اصول برکت کے لیے وہ منقبہ شریف میں پڑھنے جا رہا ہوں جس منقبت کو میں نے غوث اعظم کی بارگاہ بغداد شریف میں پڑھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ اس گنہگار اس فقیر قادری کو یہ شرف حاصل ہے کہ بغداد شریف میں میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جس منبر و محراب سے فرمایا قدمی حاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم دنیا کے تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، اس مسجد میں مجھے نماز ظہر پڑھانے کا شرف حاصل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے وہیں الحمدللہ ظہر بھی پڑھائی، سبحان اللہ وہیں ختم قادریہ بھی کیا، سبحان اللہ نعت و منقبت کی محفل بھی کیا، سبحان اللہ پھر توشے شریف کی نیاز بھی کیا، سبحان اللہ پھر اس فقیر قادری نے اجتماعی دعا بھی کیا۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ آئیے اصول برکت کے لیے عشق و محبت میں ڈوب کر منقبت آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند شعر ملاحظہ فرمائیں، ایک بار جی لگا کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کر بھی دو روشن خدا را حضرت غوث الورا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کر بھی دو روشن خدا را حضرت غوث الورا، کر بھی دو روشن خدا را حضرت غوث الورا، ارے سب کی قسمت کا سب کی قسمت کا ستارہ حضرت غوث الورا، سب کی قسمت کا ستارہ حضرت غوث الورا۔ اور ہم سنیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ آ گئے فوراً مدد کو آپ اس کی بے گماں، سبحان اللہ۔ آ گئے فوراً مدد کو آپ اس کی بے گماں، آ گئے فوراً مدد کو آپ اس کی بے گماں، ارے جس نے بھی دل سے جس نے بھی دل سے پکارا حضرت غوث الورا، جس نے بھی دل سے پکارا حضرت غوث الورا، جس نے بھی دل سے پکارا حضرت غوث الورا۔ اور میرے دادا پیر شہزادے اعلیٰ حضرت قطب عالم مفتی اعظم سیدی مرشدی مصطفیٰ رضا خان سبحان اللہ نوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، الہی تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نزدی بلا مدینے سے۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے اپنی آنکھوں سے ابھی 10 دن پہلے میں مدینے پاک میں تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو میں نے مدینہ پاک میں اپنی آنکھوں سے حضور مفتی اعظم کی یہ دعا کی قبولیت کا اثر دیکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین. واہ. رات کے 3:30 بجے میں اور میرے ساتھ معمار قوم و ملت حضرت علامہ روشن زمین نوری صاحب قبلہ کلکتہ دونوں لوگوں نے کھڑے ہو کر سرکار کے روضے پر رات کے 3:30 بجے اپنے امام اعلیٰ حضرت کا سلام کعبے کی بدر الدجا پڑھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرا یہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں استغاثہ ہے اور میں غوث پاک کی بارگاہ میں بھی پڑھ کے آیا ہوں. تو ملاحظہ فرمائیں مفتی اعظم کے اس شعر کی روشنی میں. دشمن دی انشاءاللہ ایک دن مٹ جائیں گے. انشاءاللہ بے شک کہیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. دشمن دی انشاءاللہ ایک دن مٹ جائیں گے. دشمن دی انشاءاللہ ایک دن مٹ جائیں گے. ارے آپ جو کر دیں آپ جو کر دیں اشارہ حضرت غوث الورا. آپ جو کر دیں اشارہ حضرت غوث الورا. اور مبنی علی الحق مصرع ملاحظہ فرمائیں. الحمدللہ جو یہ فقیر قادری محسوس کر رہا ہے ملک و بیرون ملک میں اعلیٰ حضرت کا کرم ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت, ہمیں اعلیٰ حضرت کا نام آئے سنی خاموش رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا کرم ہے سنیوں پر ہر جگہ. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے دیوانوں بولو مچل کے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا کرم ہے سنیوں پر ہر جگہ. اب کیوں کرم ہے یہ ثانی مصرع بتائے گا, مچل جائیں گے. تو یہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا کرم ہے سنیوں پر ہر جگہ. ارے فیض ہے یہ بھی فیض ہے یہ بھی تمہارا حضرت غوث الورا. سبحان اللہ. یہ بھی تمہارا حضرت غوث الورا. فیض ہے یہ بھی تمہارا حضرت غوث الورا. فیض ہے یہ بھی تمہارا حضرت غوث الورا. اور ہمارے بزرگوں کی تعلیم یہ ہے جس کا کلام پڑھو اس کا مقطع پڑھو. بے شک. اگر وہ زمین پر ہے تو اس کا دل خوش ہو جائے اور زمین میں جا چکا ہو تو اس کی روح خوش ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. استاد الشورا حضرت نسیم فرخ آبادی اپنے مقطع میں کہتے ہیں اس نسیم قادری کی بس یہی ہے آرزو. سبحان اللہ. اور کس مومن کی آرزو نہیں ہے. بے شک. میں بھی شامل ہوتا ہوں, آپ کو بھی شامل کرتا ہوں. اس نسیم قادری کی بس یہی ہے آرزو. اس فقیر قادری کی بس یہی ہے آرزو. سب فقیر قادری کی بس یہی ہے آرزو. ارے طیبہ ہو مدفن طیبہ ہو مدفن ہمارا حضرت غوث الورا. طیبہ ہو مدفن ہمارا حضرت غوث الورا. مائک بہت کھینچ رہا ہے. طیبہ ہو مدفن ہمارا حضرت غوث الورا. درود شریف پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ نبی الامی وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ روز جلسوں میں شرکت ہو رہی ہے, سبحان اللہ. خطاب ہو رہا ہے, روز سفر ہو رہا ہے نا. یہ رب کا انعام ہے, ورنہ ہم لوگ کی کیا حیثیت ہے. بے شک.
آدمی ایک رات سفر کر لیتا ہے, جاگ لیتا ہے تو 3 دن خمان نہیں جاتا. یہاں روز کہیں کلکتہ میں, کہیں اڑیسہ میں ہے, کہیں ممبئی میں ہے, کہیں مہاراشٹر میں ہے, کہیں گجرات میں ہے, کہیں راجستھان میں. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ مجھ جیسے گنہگار کو چن لیا دین کی تبلیغ کے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی بہانے آپ سب سے ملاقات بھی ہوتی ہے, آپ سب کی خیریت بھی مل جاتی ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, آمین. میرے نانا جان کا صدقہ عطا فرمائے. آمین. حضرات گرامی, میں نے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ جشن غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ہم کسی ولی کا عرس مناتے ہیں, یاد مناتے ہیں, جشن مناتے ہیں, تو کیا یہ قرآن سے ثابت ہے؟ میں قرآن سے ثابت کر کے آپ کو بتاؤں گا. سبحان اللہ. کہ ہم نے جو جشن غوث الورا منایا, غوث اعظم کی یاد منایا, غوث اعظم کا ذکر کیا, غوث اعظم کی نیاز کیا, غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج پیش کیا, یہ قرآن سے ثابت ہے. اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے, ڈسٹرب نہ کریں, موبائل وغیرہ دیکھیں, میں بھی اپنا موبائل سائلنٹ میں کر لیتا ہوں, آپ لوگ بھی کر لیجئے. جب خطیب خطاب کرے تو خطیب سامعین سے مخاطب ہو, سامعین اپنے خطیب سے مخاطب ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو بات دل پہ اثر کرتی ہے. اور ان محفلوں کے تعلق سے ایک بات سن لیجئے کہ جب جلسوں میں آیا کریے تو باوضو آیا کریے, پاک صاف آیا کریے. جسم بھی پاک صاف ہو, لباس بھی پاک صاف ہو, زبان بھی پاک صاف ہو. جتنی دیر بیٹھیے نفس کو مار کے بیٹھیے, نہ چائے پیجیے, نہ جو ہے مسالہ کھائیے, نہ پان کھائیے. باوضو ہو کے دل و دماغ کو حاضر کر کے بیٹھیے, تاکہ اگر ہم بھی ایسے ہوں گے اور آپ بھی ایسے ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ میری زبان میں اثر دے گا, آپ کے دل پہ اثر ہوگا. اور میرے گھر جب حضور مفتی اعظم ہند قیام فرماتے تھے تو بڑے والد فرماتے ہیں